السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس فور سیلیبریٹیز۔ ریسنٹلی نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی انڈین ویب سیریز ہیرا منڈی جب سے ریلیز ہوئی ہے تب سے سبھی صرف اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شائقین عالی شان سیٹ اور زرق پرک ملبوسات کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن لاہور کے شاہی محلے کی غیر حقیقی عکاسی پر اسے تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ہر کوئی سیریز میں دکھائی گئی ورلڈ اور اس سے ریلیٹڈ ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہیرا منڈی کی ریئل ہسٹری اور اس سے ریلیٹڈ ان نون فیکٹس بتائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کہانی تاریخی اعتبار سے درست ہے بھی یا نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کور کریں گے کہ یہ ایک فلی ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہونے والی ہے، سو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہیرا منڈی کی ریئل ہسٹری۔ یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے لاہور سٹی میں، جسے سب سے پہلے مغل ایرا میں اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ مغل کورٹ کی طوائفیں وہاں پر رہ سکیں۔ اسے تب شاہی محلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جو کہ اپنی میوزک اور پوئٹری کے لیے جانی جاتی تھی، اور شاید یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہو کہ بڑے بڑے راج گھرانے اور شاہی گھرانوں کے بچے ان کے پاس میوزک، ڈانس اور تمیز سیکھنے آتے تھے۔ تو ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ان کا نیگیٹو امیج بن گیا ہے؟ دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ تو پہلے چلتے ہیں سال 1584 کے دور میں، جب بھارت میں مغل راج تھا اور اکبر بادشاہ فتح پور شکری سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر لاہور میں آ کر بس گیا، اور پھر لاہور مغل سلطنت کی راجدھانی بن گیا۔ اب جب راجہ وہاں بسا تو وزیروں اور درباریوں کو بھی وہیں بسنا تھا، سو ان کے لیے اکبر بادشاہ نے اپنے محل کے پاس ہی ایک علاقے کو رہائشی علاقہ بنا دیا جہاں دربار کے لوگ رہا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس علاقے نے محلے کا روپ دھار لیا، اور کیونکہ یہ شاید دربار کے پاس تھا اسی لیے اسے شاہی محلہ نام دے دیا گیا۔ اس محلے میں رہنے والے درباری، وزیروں اور ملازموں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے افغانستان سے عورتیں لائی گئیں جو ناچ گا کر ان کا دل بہلایا کرتی تھی۔ ان کے ڈانس کو مدرہ کہا جاتا تھا، اور ان عورتوں کو طوائف۔ ان عورتوں کا کام صرف ناچنا، گانا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے فن، تمیز اور تہذیب کی داد دی جاتی تھی۔ شاہی گھرانوں کے بچوں کو ان کے پاس ادب، تمیز اور ناچ گانے کی اداؤں کو سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ان سب کے بدلے میں انہیں اچھی خاصی رقم دی جاتی تھی، اور سماج میں ان کا عہدہ کافی اونچا تھا۔ اوور دی سینچری اس جگہ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں کافی ڈیولپمنٹ دیکھی۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ کو ایک طوائف سے عشق ہو گیا تھا، اور بعد میں پھر اس نے اس طوائف سے شادی کر لی۔ اس طوائف کے نام پر راجہ رنجیت سنگھ نے سونے اور چاندی کے سکے بھی بنوائے تھے، اور اس کے نام پر ایک مسجد بھی بنائی تھی اور ایک حویلی بھی بنائی تھی۔ وہ طوائف راجہ رنجیت سنگھ کی خاص رانیوں میں سے ایک مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہیرا سنگھ ڈوگرہ کے دور میں ہیرا منڈی کافی پاپولر ہوا تھا۔ ہیرا سنگھ نے جب یہ دیکھا کہ لاہور کے شاہی محلے میں بھیڑ بہت زیادہ آ رہی ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے شاہی محلے کے ساتھ ہی اناج کے بازاروں کو بھی بنوا دیا تھا، جہاں پر اناج کے گودام تھے، اور یہیں سے اناج کا بزنس بھی ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ یہاں پر بزنس کرنے اور میوزک سننے کے لیے آتے تھے۔ اس اناج کی منڈی کو بعد میں ہیرا سنگھ کی منڈی کے نام سے جانا جانے لگا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، ہیرا منڈی میں نیچے بازار لگتا تھا اور اوپر کے فلور پر طوائفوں کا گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پر شاہی خاندان اور امیر لوگ اپنی تفریح کے لیے آتے تھے۔ ہیرا منڈی اپنے گانوں اور ناچ کے لیے بہت مشہور تھا۔
اور یہاں سے ہی کئی ریناؤنڈ آرٹسٹ نے میوزک سیکھا ہے۔ سکھوں کے دور میں طوائفوں کو اچھا خاصا ریزرویشن ملا کرتا تھا، ہر مہینے انہیں شاہی خزانے سے کچھ رقم دی جاتی تھی، اور کچھ ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نام ہیرا منڈی اس لیے پڑا کیونکہ یہاں پر ہیرا یعنی ڈائمنڈز کا بزنس ہوتا تھا۔ ایسا ہی کچھ ہمیں سیریز میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بھارت پر مغل سلطنت نے کئی سال تک راج کیا، اور اسی دور میں افغانستان اور ازبکستان سے طوائفوں کو ہیرا منڈی ایریا میں لا کر بسایا گیا تھا۔ اس وقت میں طوائفوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مغل دور میں طوائف سنگیت اور فن سے جڑی ہوئی تھی، جن کا مقصد صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنا تھا۔ ہیرا منڈی کی طوائفوں کے ذریعے سے بڑے لوگوں کا دل بہلایا جاتا، جس کے بدلے میں ان کو بڑے بیش قیمتی زیورات، تحفوں اور پیسوں سے نوازا جاتا۔ لیکن پھر اینگلو سکھ وار میں انگریزوں سے ہارنے کے بعد لاہور پر انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ اب دیکھیے، برٹشرز تو انڈیا میں بزنس کرنے آئے تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے ناچ گانے پر پابندی لگا دی۔ صرف ہیرا منڈی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی طوائفوں کا محلہ تھا وہاں پر ایک لائسنس کا قانون شروع کر کے وہاں سے ٹیکس وصولنے لگ گئے۔ ٹیکس نہ دینے پر کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی، اور عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے۔ برٹشرز کے آنے سے ہیرا منڈی کی ہسٹری میں سب سے بڑا چینج آیا۔ انہوں نے طوائف کلچر کو پوری طرح سے بین کر دیا تھا۔ ان کو یہاں کے ٹریڈیشنز بالکل بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ ان کے خیال میں یہ جگہ صرف تفریح کے لیے تھی، اس لیے انہوں نے اسے ایک بروتھل میں کنورٹ کر دیا اینڈ دین فورسڈ طوائفز انٹو پروسٹیٹیوشن۔ یہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیرا منڈی کی عورتوں نے انڈیا کی فریڈم سٹرگل میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں فریڈم فائٹرز کو چھپنے کی جگہ دی تھی، اور فریڈم موومنٹ کے لیے فائنینشیل ریسورسز بھی کنٹریبیوٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ طوائفیں انگریزوں کی جاسوسی کر کے فریڈم فائٹرز کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ انفیکٹ عزیزہ بائی نام کی ایک طوائف تھی جس نے برٹشرز کے اگینسٹ ریبیلین آرگنائز کی تھی، اور اسی وجہ سے اسے بعد میں مار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آدیتی راؤ حیدری کا کردار عزیزہ بائی کی کہانی سے انسپائرڈ ہے۔ یہ کردار دراصل ایک ٹرو سٹوری پر مبنی ہے۔ جب مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برٹش حکومت شروع ہوئی تو شاہی محلہ برباد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ محلہ ختم ہوا اور یہ جگہ ریڈ لائٹ ایریا میں بدل گئی، جو آج بھی پاکستان کے لاہور میں موجود ہے۔ یہاں پر پورا دن بہت بڑا بازار لگتا ہے اور رات ہوتے ہی اٹ ٹرنس انٹو اے بروتھل۔ ادھر رہنے والی عورتوں کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور ایک طرح سے نہ ہی ان کے کوئی سول رائٹس ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ویب سیریز ہیرا منڈی کے میکنگ سے جڑے فیکٹس۔ سیریز میں جو ہمیں ہیرا منڈی دیکھنے کو ملتی ہے وہ کافی الگ ہے اصلی ہیرا منڈی سے۔ اسی وجہ سے کئی ہسٹورینز نے کہا ہے کہ شروع میں دکھائی گئی چیز کافی انسٹیچولیٹڈ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کمپلینٹ کی ہے کہ سنجے لیلا بنسالی نے طوائف کے لائف سٹائل کو بہت ہی گلیمرائز طریقے سے دکھایا ہے، جبکہ ریالٹی میں ان کی لائف اتنی لگژریس نہیں تھی۔ خیر، ہم سب جانتے ہیں کہ سیریز ہسٹوریکلی ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن بنسالی ایز اے فلم میکر ہمیشہ سے ایک ایسا سینما بنانے میں بلیو کرتے ہیں جو کہ ہسٹری کو فنکشنلائزڈ وے میں پریزنٹ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ سینما حقیقت کو ریویل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بنسالی اراؤنڈ 18 ایئر سے ہیرا منڈی کو بنانا چاہتے تھے،
یہ ان کا پیشن پروجیکٹ تھا جس کے تھرو وہ انڈین آڈینس کو طوائف کلچر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ وہ کچھ ایسا بنانا چاہتے تھے جو آڈینس کو اس کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائے۔ وہ اس بات کے خلاف تھے کہ میڈیا میں طوائفوں کو ڈیروگیٹلی پورٹریل کیا جائے، اس لیے وہ کچھ ایسا بنانا چاہتے تھے جو آڈینس کو اس کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائے۔ بنسالی نے سب سے پہلے ہیرا منڈی کی اسکرپٹ 2006 میں لکھی تھی، تب اسے ایک فلم کے فارمیٹ میں لکھا گیا تھا اور پھر ریکھا جی، کرینہ کپور، رانی مکھرجی کو فلم کے لیے اپروچ کیا گیا، مگر بجٹ ایشوز کی وجہ سے فلم تب شروع نہیں ہو پائی تھی۔ 2019 کے قریب جب نیٹ فلکس نے بنسالی کو اپروچ کیا اور انہوں نے اسے ایک سیریز کے طور پر بنانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے پہلے ہیرا منڈی کے لیے پاکستانی ایکٹرز فواد خان اور ماہرہ خان کو اپروچ کیا تھا، پھر پاکستانی فیمس ایکٹر عمران عباس سے بھی رابطہ کیا۔ ان سارے ہی ایکٹرز کو سیریز کی اسکرپٹ کافی اچھی لگی تھی اور وہ اس کا پارٹ بننے پر ایگری تھے، مگر بعد میں کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بنسالی کو سٹار کاسٹ چینج کرنی پڑی۔ بنسالی نے سیریز کے لیے کافی ان ڈیپتھ سرچ کی تھی۔ 1930 کے ایرا کے بارے میں انہوں نے نور جہاں اور ممتاز شانتی جیسے کئی پاپولر آرٹسٹ کو اسٹڈی کیا تاکہ وہ اپنے کریکٹرز کو ایک ریالٹی دے پائیں۔ انہوں نے 300 سے زیادہ کاسٹیوم ڈیزائن کیے اینڈ میڈ شیور کہ ہر کردار ڈیفرنٹ نظر آئے اور ہر لباس کسی نہ کسی چیز کو سمبلائز کرتا ہو۔ ہیرا منڈی کو بنانے میں اراؤنڈ 250 کروڑ تک کا بجٹ سپینڈ ہوا ہے۔ یہ کسی بھی ہندوستانی ویب سیریز اور بنسالی کے معیار کے مطابق ہیرا منڈی کے پروجیکٹ پر سب سے زیادہ سپینڈنگ ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ 250 کروڑ میں سے اراؤنڈ 50 کروڑ تو صرف بنسالی کی ڈائریکشن فیس ہی ہے۔ اب ہیرا منڈی ویب سیریز نیٹ فلکس پر ریلیز ہو چکی ہے۔ ہیرا منڈی کے یہ فیکٹس آپ کو معلوم تھے یا نہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔